بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 951۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریق پر چلا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 952۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے بعاث کی فتح کے موقع پر کہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ اور مرجی بن رجا نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 954۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے اسے دوبارہ کرنی چاہیے۔ اس پر ایک شخص ابو بردہ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کی تنگی کا حال بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سچا سمجھا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے بھی مجھے زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اسے اجازت دے دی کہ وہی قربانی کرے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 955۔ حضرت براء بن عازب نے بیان کیا، آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی اس کی قربانی صحیح ہوئی، لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر وہ قربانی نہیں۔ براء کے ماموں ابو بردہ بن نیار یہ سن کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر دی۔ میں نے سوچا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، میری بکری اگر گھر کا پہلا ذبیحہ بنے تو بہت اچھا ہو۔ اس خیال سے میں نے بکری ذبح کر دی اور نماز سے پہلے ہی اس کا گوشت بھی کھا لیا۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی۔ ابو بردہ بن نیار نے عرض کی کہ میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے اور وہ مجھے گوشت کی 2 بکریوں سے بھی عزیز ہے، کیا اس سے میری قربانی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی کی قربانی اس عمر کے بچے سے کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 956۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے، اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے، اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانہ میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا، پھر میں اور اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلط کا بنا ہوا ایک منبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا کہ ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ بخدا میں جس زمانہ کو جانتا ہوں اس زمانہ سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبہ کو کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 957۔ حضرت انس بن ایاز نے بیان کیا، انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے، پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 958۔ حضرت ابن جری نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے جابر بن عبداللہ سے خبر دی، آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے تو پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ سنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 959۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زبیر کے پاس ایک شخص کو اس زمانہ میں بھیجا جب شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ نے کہلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 960۔ مجھے عطا نے ابن عباس اور جابر بن عبداللہ کے واسطہ سے خبر دی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں اذان نہیں دی جاتی تھی،